اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام سے آج کے اس ورکشاپ کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ہمارے ساتھ اس ورکشاپ میں شریک ہونے والے صاحب علم، صاحب دانش، صاحب اخلاص بھائیوں اور دنیا بھر میں پیس ٹی وی کے اس پروگرام نور قرآن کے ذریعے سے قرآن مجید کے مطالعے اور اس کی توضیح و تشریح کی اس نشست میں شریک ہونے والے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی تیسری صورت سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 18 سے ہم آگے کا سفر شروع کریں گے۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں، آپ اور ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری عقل ڈیفینیٹلی جواب دیتی ہے یہ سب کارنامہ کائنات اللہ تعالیٰ ہی کے قدرت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ اٹھتے ہوئے بادل، یہ بحر زقار، یہ 24 گھنٹے میں 25,000 میل گھوم جانے والی زمین، یہ 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 45.51 سیکنڈ میں پورے سورج کا سال بھر میں چکر لگانے والی زمین، اور یہ زمین جو ایک گھنٹے میں 66,661 میل کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے سورج کے اطراف، اور یہ جیسے ہمارے ڈیموگرافرز بتاتے ہیں زمین پر پھیلی ہوئی مخلوقات 15 لاکھ کے قریب نباتات کی اسپیشیز، 20-25 لاکھ کے قریب حیوانات کی اسپیشیز، یہ ریگولرٹی، یہ سسٹم، یہ نظام، یہ نظم، یہ آرگنائز کائنات، یہ سب کے سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور ساری کی ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ تھا جب زمین نہیں تھی، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، کون تھا؟ خدا تھا۔ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ اس وقت کون پوچھنے والا تھا کہ خدا ہے یا نہیں؟ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ لہٰذا سب سے زیادہ آتھینٹک، مستند اگر گواہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور کائنات کی ایک ایک چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رب ہے، پالنے پوسنے والا ہے، پروردگار ہے، غذائیں فراہم کرنے والا ہے، کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہے، تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے۔ ساری کائنات پکار پکار کے کہہ رہی ہے، اور یہ رنگ و بو کے قافلے، یہ چہچہاتے ہوئے پرندے، یہ گنگناتے ہوئے آبشار، یہ نغمے بکھیرنے والے چشمے، یہ خوشبو بکھیرنے والے پھول، یہ چٹکتی ہوئی کلیاں، یہ لہلہاتے کھیت، یہ سب کے سب رنگ و بو کے قافلے تیری طرف جا رہے ہیں، بار الہ تیری طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ فرشتے بھی اس بات کی شہادت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وہ کارکن جو دنیا اور کائنات کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، فرشتے، اور اہل علم نے بھی اس بات کی گواہی دی، انبیاء کرام نے گواہی دی، عقل مندوں نے گواہی دی، سوچنے سمجھنے والے لوگوں نے گواہی دی، دانش مندوں نے گواہی دی۔ ہر انسان اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو محسوس کرتا ہے۔ یہ کچھ سر پھرے لوگ ہیں، چند لوگ، مٹھی بھر لوگ جو غرور علم کا شکار ہو گئے ہیں، جو نادانی اور جہالت کی گڑھے میں گر گئے ہیں، جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں، بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مان کر اس کے ساتھ مختلف شریک بنا لیتے ہیں۔ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو شریک بنا لیا، کسی نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا کہ ہزاروں خدا ہیں، لاکھوں خدا ہیں، کروڑوں خدا ہیں، اس کا خاندان بنا دیا، اس کی بیوی بنا دی، اس کے بچے بنا دیے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، وہ زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ دین کے پورے معنی سمجھیے، دین وہ طریقے زندگی ہے، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ جس میں آدمی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور فرما روائی اور حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے لیے جھک کے چلنے، اطاعت کرنے اور وفاداری کرنے کو پورے نظام کا نام۔ دین میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، پیسہ خرچ کرنا بھی ہے، نیکی بھی ہے، بھلائی بھی ہے، خدمت بھی ہے، دنیا کی تعمیر بھی ہے، ساری کی ساری چیزیں دین کے تحت آتی ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کی اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔
اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تورات اور انجیل کو نازل کر چکا ہے، زبور بھیج چکا ہے، بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا ہے، تو پھر یہ طرح طرح کے ادیان کیوں بن گئے؟ لوگوں نے ایک دوسرے پہ زیادتی کرنے کے لیے، اپنے حق سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، دوسرے کے حق کو چھیننے کے لیے طرح طرح کے دین بنا دیے۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ حضور سے کہا جا رہا ہے، کہہ دیجئے میں نے اور میرے ساتھ جو لوگ آئے ہیں اہل اسلام، ہم نے اپنا سر تسلیم اللہ کے آگے خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، اہل کتاب یہود اور عیسائی، غیر اہل کتاب مشرکین مختلف لوگ، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں، اللہ تعالیٰ کس قوم کو کب تک مہلت دے گا، کس قوم کو کتنی گمراہی میں گرنے کی اجازت دے گا، کس کا خاتمہ کب کرے گا، کس کو دنیا کی حکومت دے گا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ تمہارا کام پورے طور سے شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ سمجھا کر اس بات کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اور پھر جو لوگ ان میں سے الگ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی اصلاح، ان کی تنظیم اور ان کے ذریعے سے اس کام کو جاری رکھنا۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کے پیغمبر کو ناحق قتل کرتے ہیں، یہود کی طرف اشارہ ہے، اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہوتے ہیں جو خلق خدا میں عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، ان کا مددگار کوئی نہیں۔ اللہ کا دین جب آ جائے تو اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، نبی کو ماننا ضروری ہے۔ جو لوگ حق و راستی کے لیے اٹھنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی جان لینے کے در پہ ہوتے ہیں، قتل تک کر دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس سخت سزا ملنے والی ہے، اور ان کا کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ وہ دنیا میں کچھ اچھے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ خیراتی کام، کچھ چیریٹیبل کام، کچھ ایجادات کے کام، لیکن انہوں نے ظلم کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا، اس کے احکام کا انکار کیا ہے، سارے اعمال ان کے بیکار ہو جائیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ یہود و نصارہ اپنی کتابیں، اصل کتابیں ضائع کر دیں، کچھ حصہ ملا انہیں بس۔ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن مجید کی طرف، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیرتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایام معدودات، آتش دوزخ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں لیکن چند دنوں کے لیے۔ کیوں؟ ان یہود کا رویہ کیوں تھا؟ وہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں تھے؟ وہ کہتے تھے ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم انبیاء کرام کی اولاد ہیں، ہمارے جد امجد یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا وہ تھے، یا ہم فلاں کی امت ہیں، یا ہم فلاں کے مرید ہیں، فلاں کے چہیتے ہیں، فلاں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی مختلف چیزوں میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے، قیامت کا دن۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ حاضرین، یہاں تک ہم نے سورہ آل عمران کی چند آیات کا خلاصہ آپ کو سنایا۔ اس پہ اگر کوئی سوال ہو تو مختصر کیا جا سکتا ہے۔ شیخ، انکار سے متعلق اگر ہمارا کوئی بھائی صاحب ایمان ہے، قرآن کی کچھ آیتوں کو مانتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، وہ نہیں مانتا، جیسے کہ وہ جھوٹ تو یہ مانتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، گناہ ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ سود حرام ہے، آپ سود کو نہ کھائیں اور نہ اس کا لین دین کریں، نہ اس کی کوئی گواہی دیں۔ یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ تو کیا یہ انکار قرآن یا انکار آیات انکار دو طرح کا ہوتا ہے، انکار دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نظریاتی، میں قرآن کے حکم کو نہیں مانتا ہوں، رد کرتا ہوں، وہ مومن نہیں رہا۔ قرآن کے ایک لفظ کا بھی آدمی انکار کرے تو وہ مومن نہیں رہا۔ لیکن قرآن و حدیث کے یا اسلام کے کسی حکم پر آدمی عمل کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس کی کوتاہی، یا کہتا ہے کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن بہرحال میری غلطی ہے، تو وہ گناہ گار تو ہے لیکن وہ کافر نہیں ہوا۔ لیکن کہے کہ نہیں نماز ضروری نہیں ہے، آج کے زمانے میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک صاحب تھے حبیب بو رقیبہ، آج سے 50-40 سال پہلے، وہ تیونس کے پریزیڈنٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نماز قرآن وغیرہ آج کل چل نہیں سکتے ہیں، اس سے ہمارا پروڈکشن کم ہو جاتا ہے، متاثر ہوتا ہے، اکنامک کنڈیشنز خراب ہو جاتی ہیں، تو مسلمان ہی نہیں رہے وہ۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک
نظریاتی لحاظ سے رد کر دینا کسی کو ظاہر ہے وہ کافرانہ حرکت ہے، اور ایک عملی لحاظ سے کوتاہی کرنا اور کہنا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، تو جس درجے کی اس کی کوتاہی اس لحاظ سے وہ گناہ گار ہے۔ تو حاضرین، اب اس وقت ایک بریک کا وقت آ رہا ہے، اس سے پہلے اب تک کا خلاصہ بتا دیں کہ سورہ آل عمران کا مطالعہ جاری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی کچھ بنیادی باتیں، جن میں سب سے بنیادی باتیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی الہ واحد ہے، اور اس کی گواہی وہ خود دیتا ہے، اس کے فرشتے دیتے ہیں، اہل علم اور اہل دانش دیتے ہیں۔ یہ بات ہمارے سامنے آئی، اور پھر یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہمیشہ سے واضح رہا ہے، لیکن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین میں کمی بیشی کی، اس کی کتابوں میں کچھ باتوں کو مانا، کچھ باتوں کو نہیں مانا، تحریف کر دی۔ اور آج یعنی جس وقت آیتیں نازل ہو رہی تھیں، جب مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور عام لوگوں کے سامنے اور یہود و نصارہ کے سامنے بھی وہ باتیں پیش کر رہے تھے، اس وقت بھی وہ لوگ اپنے اس طرح کی غلطیوں پر جمے ہوئے تھے۔ ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت دن کرے گا اور سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہاں پر ایک بریک کا وقت ہے، اس لیے ہمیں چند منٹ بریک کے لیے عنایت فرمائیں۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ہمارا یہ ورکشاپ جاری رہے گا۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایسا مظہر ہے جو ہمیں بے مثال سعادت عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہدایت، بخشش، عزت، عروج، اللہ کی محبت، اللہ کی عنایات، مایوسی سے نجات، منافقت سے حفاظت، غرض بے شمار سعادتیں قرآن حکیمی سے حاصل ہوں گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آئیے ان سعادتوں کے حصول کی کوشش کریں، اور اس کے لیے باقاعدگی سے ملاحظہ کریں سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ فیض اٹھائیے اس عظمت والی کتاب سے جس کے نزول سے روشنی آ گئی بے شمار زندگی میں، سعادتوں کا حصول قرآن کریم کی روشنی میں۔ ہر جمعہ شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بندگی اور ایمان کے لیے شراب، جوا، ان سے بچو۔ شیخ عبد الحادی عمری، اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، تم میں سب سے اچھا وہ ہے مولانا فضیل الرحمان قاسمی، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حق کی پہچان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی گناہ معاف کر دے گا، اطہر خان، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ معلومات جو ضروری ہیں ہر انسان کے لیے۔ اگر زمین پر اللہ کے سوا چند خدا ہوتے مفتی شکیل سیتاپوری، تو نظام ارض و سما درہم برہم ہو جاتا۔ اے انسان، تو اس دنیا کی تقدیر ہے، مولانا خالد ندوی غازی پوری، تو اچھا ہو جا دنیا اچھی ہو جائے۔ حق پر یقین ہو، راہ صحیح ہو، تاکہ بھول نہ ہو ہم سے۔ آؤ دین سمجھیں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ قابل احترام حاضرین و ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم، اور سورہ آل عمران کی ان آیات کی تشریح و توضیح جاری رہے گی۔ ماحول کے بارے میں دوبارہ آپ کو یاد دلا دیں کہ جنگ بدر کے بعد کا ماحول ہے، یعنی مدینہ تشریف لے جانے کے بعد 3 یا 4 سال کے بعد کے سخت ترین حالات
جب ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام اور اسلامی ریاست کو وسیع سے وسیع تر کرنا تھا، دوسری طرف لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کو زیادہ شر و بست کے ساتھ پیش کرنا تھا۔ یہاں پر وہ آیت آ رہی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ کہو خدایا، یہ بات یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے۔ مسلمان دیکھ رہے تھے کہ وہ بڑی مشکلات کا شکار ہیں اور دوسروں کے پاس حکومت ہے، قیادت ہے، سیادت ہے، دولت ہے۔ یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، تمہیں ان چیزوں سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم ان حالات میں یہ کہو، خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مسلمان مایوس نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں بہت بالا تر ہیں، بہت وسیع ہیں۔ کس قوم کو کتنی مہلت عمل دینی ہے، کس کو کب اٹھانا ہے، کب گرانا ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق و دوست ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اس وقت ملا جلا معاشرہ تھا، کچھ لوگ ایک ہی خاندان، ایک ہی گھر کے اسلام میں آ گئے تھے، کچھ لوگ نہیں آئے تھے، تو ان کو اسلام کی طرف لانے کی اور سمجھانے کی کوشش کرنا تو ذمہ داری ہے، لیکن ہم ان کے حلیف نہیں بن سکتے، اس سے یہاں پہ منع کیا گیا ہے۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم خواہ چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال سے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، جو ہمارا بہت زیادہ خیر خواہ ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کفر اور اسلام کی کشمکش میں تمہیں چاہے تمہارے رشتہ دار ہی کفر کے کیمپ میں کیوں نہ ہو، ان کو اپنا دوست اور اپنا ولی اور کارساز نہیں سمجھنا چاہیے۔ حق و باطل کی کشمکش میں تمہاری پوری ہمدردیاں اور تمہارا پورا تعاون اسلام کے ساتھ، اسلامی قوتوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو اور اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں یا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہاں صاف صاف فرمایا جائے کرائٹیریا کیا ہے محبت کا۔ اللہ سے محبت کا بھی کرائٹیریا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہماری مدد کرے گا، ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اسلام میں زبانی جمع خرچ نہیں ہے، اسلام میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ صرف میں محبت رسول کہتا رہوں لیکن اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں چلوں، آپ نے جو کام کیا تھا دعوت کا اس کام کو نہیں کروں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ زبانی جمع خرچ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس زبانی جمع خرچ کی اہمیت نہیں ہے، عمل کی اہمیت ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ان سے کہو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کے رسول کی اطاعت کا انکار کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک بہت ہی اہم بات یہاں پر ہم کو بتائی گئی ہے۔ یہ تو خطاب کیا جا رہا تھا غیر مسلموں سے، مشرکین سے، یہود سے، نصارہ سے، لیکن آج ہم اس حالت میں آ گئے ہیں کہ اس آیت کا تخاطب ہماری طرف بھی ہو رہا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی صرف محبت کا دعویٰ نہ کرو، صرف ایمان کا دعویٰ نہ کرو، بلکہ ان کی اطاعت کرو۔ اگر تم اطاعت نہیں کرتے تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان کے اندر کمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی واضح باتیں بتائی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے حشر کے دن
حوض کوثر ہوگا، میں حوض کوثر پہ پہنچوں گا، اور بھی بہت سارے لوگ وہاں پر پہنچیں گے، اور حوض کوثر کا جو پانی ہوگا وہ بہت میٹھا ہوگا، اور اس کے اندر جو خاک ہوگی وہ گیا ہیرے اور زمرد کی خاک ہوگی، سونے اور چاندی کے آپ کھورے کٹورے وہاں پر ہوں گے، اور اس پانی کو میں عنایت کروں گا۔ جو آدمی حوض کوثر کے پانی کو پی لے گا پھر حشر کے اس طویل دن میں کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ وہاں پر آئیں گے، کہیں گے کہ ہم آپ کے پیروں ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور فرشتے کہیں گے نہیں، آپ کے بعد انہوں نے بڑی گڑبڑیں کی، آپ کی محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن عملی لحاظ سے آپ کے خلاف بغاوت کی، آپ کی پیروی نہیں کی، چنانچہ انہیں وہ حوض کوثر کا پانی جام کوثر نہیں دیا جائے گا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم نے عمل نہیں کیا اور صرف دعوے کرتے رہے تو ہمارے دعوے اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی نہیں حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نیت کو دیکھ رہا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بظاہر اچھا عمل ہو لیکن نیت خراب ہو تو ویسا آدمی بھی ناکام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بہت مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن شہید آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کرے گا، وہ اقرار کرے گا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا، جنگ میں اس لیے حصہ لیا کہ لوگ تجھے بہادر سورما کہیں اور شہید کہیں، تو لوگوں نے کہہ دیا اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ کہا جائے گا لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈالو۔ پھر ایک شخص آئے گا، وہ بہت بڑا عالم اور معلم تھا قرآن کا، اللہ احسانات یاد دلائے گا، اقرار کرے گا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ تو نے کیا کیا اس کے بدلے میں؟ کہا کہ میں نے علم قرآن سیکھا، صبح و شام تیرے دین کو پھیلاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تیرا مقصد نام و نمود حاصل کرنا تھا، وہ تجھے حاصل ہو گیا، لے جاؤ اس کو یہاں سے میرے سامنے جہنم میں ڈالو۔ تیسرا آدمی آئے گا جو دولت مند تھا، یہ کچھ دیا میں نے، یہ کچھ، ہاں تیرا اقرار کرے گا، کیا کیا؟ تیرے راہ میں خرچ کرتا رہا، تو وہ شام خرچ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، نام و نمود کے لیے کیا تھا، تیری نیت ٹھیک نہیں تھی، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے عمل کو درست کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ حاضرین، 2-1 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اب ہمارے جو محترم شرکا اس ورکشاپ میں شریک ہونے والے وہ مختصر سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ، آپ نے فرمایا کہ ریا کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک اصغر فرمایا ہے، تو کیا یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہے آدمی کو جو عذاب دیا جائے گا اس کے حالات کے لحاظ سے دیا جائے گا۔ کافر و مشرک ہوگا، ظاہر ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ باقی جو گناہ ہوں گے اس کے لحاظ سے ان کو سزا دی جائے گی، لیکن ہماری کوشش چاہیے کہ ہم ایک لمحے کے لیے جہنم میں نہیں جائیں۔ یہ ہمیں ڈرانے کی جو باتیں ہیں اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جی، کیا ایک آدمی کو پسند نہیں مجھے صرف ایک دن جہنم کا عذاب دیا جائے، کیا قابل برداشت ہے؟ جہنم کے عذاب کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ انگارہ پیر کے نیچے رکھا جائے گا تو سر یوں کھولے گا جیسے ہانڈی میں کوئی چیز کھول رہی ہو۔ تو اللہ کا عذاب بہت ہی خراب چیز ہے، چھوٹے چھوٹا عذاب بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق وہ انصاف کرے گا۔ اور کوئی سوال مختصر؟ جی آپ فرمائیے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سود کے متعلق کہ یہ دارالحرب ہے اور یہاں پہ اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ غیر مسلموں سے سود لیا جا سکتا ہے۔ اگر غیر مسلم ممالک کو دارالحرب لوگ قرار دیتے ہیں تو دارالحرب کے بارے میں ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہاں آدمی کو 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے۔ سٹیزن کیوں بن جاتے ہیں وہاں کے لوگ؟ سٹیزن شپ کینسل کر دیں، کہیں اور چلے جائیں۔ یہ سب بہانے ہیں، ایک حرام کو حلال کرنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کے سب بہانے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سود سے مکمل طور سے پرہیز کریں اور ایک آلٹرنیٹ سسٹم، اکنامک سسٹم ہم پروان چڑھائیں جس میں سود سے بچ کر ہم تجارت کر سکیں، قرضے لے سکیں، انویسٹمنٹ کر سکیں۔ تو اب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں جو ناظرین شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ سے اور اپنے رسول سے سچی محبت عطا فرمائے اور اپنی زندگی سے ہر طرح کی خرابیوں کو دور کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ज़कात का अदा करना हर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज है। डॉक्टर जाकिर नाइक। ज़कात हमारे माल को पाक तो करती ही है, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि हमारी दौलत में इजाफा भी करती है, यानी दोनों तरफ से भलाई, दोनों जहानों में कामयाबी। अपनी ज़कात दीन हक को फैलाने में लगाएं। पीस टीवी उर्दू का ताउन करें। आप अपनी ज़कात और इमदाद की रकम भेज सकते हैं IRFI अल रायान बैंक, Quadrant Court, 48 Calthorpe Road, Birmingham, UK. Postcode B151TH. Pound account number 011-32301. Euro account number 011-32302. US dollar account number 011-32303. Sort code 300083. Swift BIC code IBOBGB22. IBAN GB52 Lloyd 30963401 024192. टेलीफोन के जरिए रकम भेजने